الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلے وار پروگرام کی ایک نئی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، توبہ ایک اہم عمل جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف لوٹو، اس سے توبہ استغفار کرو اور سچی توبہ کا اہتمام کرو۔ یہ ایک ایسا اہم عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض حضرات، بعض صحابہ کرام وصیت طلب کرتے، نصیحت طلب کرتے، تو آپ کی وصیتوں میں سے، نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یا وصیت توبہ کی ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے جو کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں معاذ ابن جبل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کر دیجیے۔ فقال، تو آپ نے کہا بطور وصیت، علیک بتقوی اللہ ما استطعت واذکر اللہ عند کل حجر وشجر وما عملت من سوء فأحدث للہ فیہ توبہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اوصنی، آپ مجھے وصیت کر دیجیے۔ تو آپ نے وصیت فرمائی اور کہا، تین باتوں کے بارے میں وصیت کی۔ نمبر ایک، علیک بتقوی اللہ ما استطعت۔ نمبر دو، واذکر اللہ عند کل حجر وشجر۔ نمبر تین، وما عملت من سوء فأحدث للہ فیہ توبہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ۔ ان تین باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین باتوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت حضرت معاذ ابن جبل کو، علیک بتقوی اللہ ما استطعت، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ ما استطعت، جتنا تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی طاقت اور ہمت ہو۔ دوسری وصیت، واذکر اللہ عند کل حجر وشجر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس یاد کرو۔ تیسری وصیت، وما عملت من سوء فأحدث للہ فیہ توبہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، اور جب تم سے برائی ہو جائے تو تم اللہ کے لیے توبہ ضرور کرو۔ پوشیدہ برائی کے لیے پوشیدہ توبہ، اور جو برائی علانیت طور پر ہوئی ہے تو علانیتاً جو ہے اس کی کیا ہے، توبہ کا اعلان کرو۔ یہ تین وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ ابن جبل کو۔ پہلی وصیت تھی، علیک بتقوی اللہ ما استطعت، تم اللہ کا تقوی یعنی پرہیزگاری
خشیت الہی اختیار کرو، ما استطعت، جتنا تمہارے اندر کیا ہے طاقت ہو۔ اپنی طاقت کے برابر، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور یہ چیز اس آیت کی، یا یہ وصیت اس آیت کے موافق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کی طاقت ہے، کیونکہ بہت سارے اعمال یا بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان برائیوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ کسی نفسی میلان، شیطان کی خواہش وغیرہ کی بنا نہ، بلکہ کسی مجبوری کی بنا پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنا پڑتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو اس طرح انجام نہیں دے پاتا بندہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اتنا ہی ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے۔ نماز میں قیام شرط ہے، رکوع رکن ہے، قیام بھی رکن ہے، رکوع بھی کیا ہے؟ رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے نماز میں۔ لیکن اگر رکوع نہ کر پائے انسان، کوئی بیماری ہے، کمر میں درد ہے یا کوئی اور وجہ ہے، شرعی عذر ہو، تو ادھر کہا جائے گا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تمہارے اندر قوت طاقت ہے۔ رکوع کرنے کی طاقت نہیں تو ادھر رکوع نہ کرو، کیونکہ اس سے کیا ہے؟ تم کو نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، اور اللہ کے نزدیک کوئی مؤاخذہ نہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی وصیت فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو، علیک بتقوی اللہ ما استطعت، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، ما استطعت، جتنا تمہارے اندر قوت اور کیا ہے؟ طاقت ہو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، اور اللہ کو یاد کرو، یعنی ذکر کرو اللہ کا ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس۔ کیا مطلب ہر پتھر ہر درخت کے پاس؟ یعنی ہر حال میں، خوشحالی میں بھی اور اسی طرح تنگی میں بھی۔ خوشحالی کے لیے ادھر درخت کا استعمال کیا گیا، اور تنگی کے لیے ادھر کیا ہے؟ پتھر کا استعمال کیا گیا کنایتاً۔ تو وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، تم اللہ کو ہر پتھر ہر درخت کے پاس یاد کرو۔ مطلب یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں اور تنگی میں، ہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کیا ہے؟ یاد کیا کرو۔ اور بعض نے کہا کہ ادھر پتھر اور کے درخت سے مراد سفر اور حضر ہے، یعنی سفر میں اور قیام۔ سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور اسی طرح اگر تم قیام کی حالت میں ہو، یعنی مقیم ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور جانتے ہیں کہ ذکر الہی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ اس سلسلے میں بات گزر چکی ہے۔ تیسری وصیت جو کہ اصل ہمارا موضوع ہے، آپ نے فرمایا وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ فَأَحْدِثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ، اور جب تم سے برائی ہو جائے تو تم اللہ کے لیے توبہ ضرور کرو۔ غور کریے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر فرمایا آپ نے وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ فَأَحْدِثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً، کہ جب تم سے برائی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم سے برائی ہو جائے، کیونکہ انسان سے برائی ہونا ہی ہے، چاہے جتنا اپنے آپ کو کیا ہے؟ بچا لے۔ اسی لیے آپ نے کہا فَأَحْدِثْ وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ، اور جب تم سے برائی ہو جائے، یعنی برائی تم سے ہونا ہی ہے جب کبھی ہو،
اور جب ہو جائے برائی فَأَحْدِثْ لِلَّهِ فِيهِ توبہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توبہ ضرور کرنا، توبہ استغفار اس برائی سے ضرور کرنا۔ یہ بھی آپ کی وصیت۔ اور اسی وصیت سے متعلق ایک دوسری بات، السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، اگر برائی تم سے کیا ہے پوشیدہ طور پر ہوئی ہے، کسی نے نہیں دیکھا، بند کمرے میں ہوئی ہے، وہ برائی صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، تو تم پوشیدہ ہی توبہ کرو، ایسی توبہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو۔ والعلانیۃ بالعلانیہ، اور اگر کوئی ایسی برائی ہوئی ہے جو کہ علانیت طور پر ہوئی ہے، لوگوں کے نظر میں ہو تم اس برائی کو لے کر، تو تمہاری توبہ استغفار بھی کیا ہے علانیت طور پر ہونا چاہیے۔ کسی کا مال تم نے چوری کر لیا، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا مال غصب کر لیا، علانیت طور پر لوگوں کو معلوم ہے، لوگوں کو علم ہے، لوگوں کو یقین ہے، اور یہ جرم تم پر ثابت ہو چکا ہے، تو اب تمہیں کیا ہے علانیہ ہی طور پر کیا ہے توبہ استغفار کرنا ہوگا، لوگوں کو بتا کر کہ ہاں مجھ سے فلاں فلاں برائی ہوئی، اب میں ان تمام برائیوں کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پوشیدہ طور پر اگر برائی ہوئی ہے، چھپ چھپا کر تم نے کوئی برائی کیا ہے تو چھپ چھپا ہی کر، اور پوشیدہ ہی طور پر سری طور پر تمہارا توبہ استغفار ہو، اور اگر علانیت طور پر ہے برائی کا ارتکاب ہوا ہے تو علانیت طور پر کیا ہے تمہارا توبہ استغفار ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ پوشیدہ طور پر برائی ہوئی ہے، اللہ نے تم پر پردہ ڈالا، تو تم بھی اپنی توبہ کو جو ہے پوشیدہ ہی طور پر رکھو، کیونکہ اگر تم نے لوگوں کو بتایا کہ میں توبہ کر رہا ہوں، مجھ سے فلاں برائی بند کمرے میں ہو گئی، تو گویا کہ تم نے اللہ نے جو پردہ ڈالا رکھا ہے تمہاری برائی پر، اس پردے کو تم نے فاش کر دیا۔ تو اسی لیے پوشیدہ برائی ہوئی ہے تو پوشیدہ طور پر برائی کرو، توبہ کرو۔ والعلانیۃ بالعلانیہ، اور اگر تم سے جو برائی ہوئی ہے لوگوں کی نظر میں آ چکے ہو اس برائی کو کر کے، تو تم ادھر توبہ بھی کیا ہے علانیت طور پر کرو، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ تم نے اس برائی سے جو کہ لوگ جانتے ہیں کہ تم اس کے مرتکب ہو، اس برائی سے تم نے توبہ استغفار کر لیا، اور لوگ تمہیں پہچان لیں کہ ہاں یہ اس فلاں ہے، اس سے برائی ہوئی ہے، لیکن اب یہ اس برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا کیونکہ اس نے توبہ استغفار کر لیا۔ اور اگر علانیت طور پر جو برائی ہوئی ہے تم اس کا توبہ استغفار علانیت طور پر نہ کرو، تو لوگ ہمیشہ تمہارے بارے میں برا گمان ہی رکھیں گے کہ یہ فلاں فلاں برائی کرنے والا شخص ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ السر بالسر، توبہ جو تمہارا ہو، توبہ جو کرنا ہے، السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وصیت طلب کی تو آپ نے جو ہے 3 وصیتیں انہیں فرمائیں، جن میں سے تیسری وصیت یہ تھی کہ تم سے جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو تم اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار ضرور کرنا، کیونکہ توبہ استغفار کے ذریعے حضرات برائیوں کے اثرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک دوسری وصیت میں ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کی، اس میں کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آگے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کی بات تم نیکی ضرور کرنا، کیونکہ نیکی کے ذریعے برائی کو مٹا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ نیکی کا اگر تم نے اہتمام کیا تو برائی کے آثار اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور سب سے بہترین نیکی
برائی کے آثار کو ختم کرنے کے لیے توبہ استغفار ہے۔ اور توبہ استغفار اتنا زیادہ اہم عمل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باقاعدہ پابندی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں، جس مجلس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، موجود ہیں، اس مجلس سے رخصت ہونے سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے 100 مرتبہ اس کلمات کو سنتے تھے کہ آپ مجلس میں رہتے ہوئے کہا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، وتب علی، اور اسی طرح تو مجھ پر یا میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ ایک مجلس میں اپنے لیے آپ کیا ہے توبہ استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ غور کریے آج ہم کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور ہماری زبان سے کتنی مرتبہ توبہ استغفار کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ہمارے اندر اس معاملے کو لے کر کمزوری پائی جاتی ہے حضرات۔ ہمیں اپنی اس کمزوری کا علاج کرنا ہے، اور علاج یہ کی کثرت سے توبہ استغفار کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ توبہ استغفار سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر توبہ استغفار کا اہتمام کریں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی مجلسوں میں اگر چلتے پھرتے آپ استغفر اللہ کہہ دیں تو آپ نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کیا، اپنے گناہوں کی کیا ہے بخشش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے طلب کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں، تو آپ کی اقتداء ضرور کریں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں توبہ استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے، استغفر اللہ کہا کرتے تھے، رب اغفر لی کہا کرتے تھے، ہم بھی ان کا کیا ہے کثرت سے اہتمام کیا کریں تاکہ نبی کی اقتداء ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کلمات کے ذریعے ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت کہ برائی ہو جائے تو اس کے بعد ہم توبہ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو کثرت سے توبہ استغفار کے اہتمام کرنے کی جو ہے توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے توبہ استغفار کو کیا ہے ضرور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔